دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخیں اور پیر کا دن ہے۔ ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو بندہ بھی یا رحمانوں کا یہ خاص عمل ماہ رمضان کی 2 تاریخ اور پیر کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یا رحمانوں اور یا ذل جلال والاکرام، اس کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یا رحمانوں یہ اللہ پاک کی رحمت کی صفت ہے، اور یا ذل جلال والاکرام یہ اللہ رب العالمین کی جلالی صفت ہے اور جلالی اسم اعظم ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین اس مقدس اور بابرکت مہینے کے صدقے طفیل ہماری زندگیوں میں بے شمار خوشیاں اور خوشحالی لے کر آئے، آمین۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں کو، جیسے میں نے پچھلے کل کی ویڈیو میں بھی بتائی تھی اور آج کی ویڈیو میں دوبارہ بتاؤں گا کہ میں عمرے پر کل چلا جاؤں گا۔ کل تیسرے روزے کو رات کی میری فلائٹ ہے، الحمدللہ چوتھے روزے کی جو سحری ہے وہ میری حرم میں ہوگی، اور انشاءاللہ اس سحری کے بعد فوراً میں عمرہ بھی ادا کروں گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا نام لے کر حرم شریف کے اندر اور مطف میں، مطف اسے کہتے ہیں جہاں پر وائٹ سنگ مرمر لگا ہوا ہوتا ہے، جو کعبے کی تعمیرات کے دوران وہ حصہ آتا تھا، یعنی انہوں نے ایک نشانی کے طور پہ وائٹ سنگ مرمر لگایا ہوا ہے، تو وہ مطف کہلاتا ہے، یعنی وہ کعبے کی باؤنڈری ہے جہاں پر احرام کے بغیر نہیں جاتے۔ کووڈ کے بعد انہوں نے یہ شک لانچ کری تھی کہ بغیر احرام کے نہیں جاتے۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے سامنے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں تو دعا کے لیے اپنے نام جلد از جلد لکھوا لیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ سنہری موقع ہے کہ آپ کا بھائی عمرے پہ جا رہا ہے اور آپ کا نام لے کے دعا کروں۔ جیسے پچھلی بار گیا تھا، لوگوں نے اپنے نام لکھوائے تھے اور ان کا نام لے کر میں نے دعا کری تھی۔ تو الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے اور یہ پہلا پیر کا دن ہے۔ پیر کے دن کو ویسے ہی فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، اور آج آپ لوگوں نے یا رحمانوں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے یا ذل جلال والاکرام کی خاص تسبیح پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ والوں، رمضان کا آغاز جو شخص بھی اس اسم مبارک سے کرے گا وہ اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی رحمتوں والا، برکتوں والا ہے، اور آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اللہ پاک کی رحمت سے، برکت سے مالا مال ہو جائیں، اگر کوئی بندہ پورے سال کے لیے رزق اور دولت کا انتظام کروانا چاہتا ہے، تو آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ پیر کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک بار اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ چاہے تو صبح سحری کے وقت پڑھ سکتے ہیں، تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل حتیٰ کہ افطاری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ وظیفہ ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ کا ہے، صرف 1 دن کا عمل ہے، آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صرف 1 دن کا وقت ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور خالص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ وظائف بتا رہے ہیں، بہت سے لوگ تسبیحات بتا رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے خاص اسم اعظم کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں، کیونکہ جو صحابہ کرام تھے اور اس کے بعد جو تابعین، تبع تابعین تھے، انہوں نے بے شمار تحقیق کی، مشاہدے کرے، اس کے بعد انہوں نے کچھ وظیفے لکھے ہیں، اور وہ وظیفے میں آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، ورنہ یقین کریں سالوں سال محنت کرنی پڑتی ہے جب جا کے ہمیں اسم اعظم ملتا ہے۔ لیکن آج کل تو ہر چیز بہت فاسٹ ہے، تو لہٰذا یہ ہم لوگوں کے اوپر اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ پاک کی بے شمار عبادات کری، ریاضات کری، اور اللہ پاک کے وہ قریب ہو گئے۔
تو آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں تو آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ اور پہلے پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو جو بھی پڑھے گا، جس حاجت کے لیے پڑھے گا، اللہ پاک اس کی ہر حاجت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، رمضان رب کریم سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ہر گھر میں رزق اور دولت کا طوفان آ جاتا ہے، ہر گھر کا دسترخوان وسیع و عریض ہو جاتا ہے، ہر گھر میں رحمت برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رمضان میں نیکی کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کو ویسے بھی ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ مل ہی رہا ہوتا ہے۔ آج رمضان کی 2 تاریخ پیر کے دن میری وہ بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے تنگدستیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بہت سے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وظیفہ اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں کے مسائل اور مسئلے انشاءاللہ، پریشانیاں سب کی سب حل ہو جائیں گی۔ مسئلے، مسائل، پریشانیاں ہر بندے کے ساتھ رہتے ہی ہیں، لیکن ہر بندے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، پریشانی الگ ہوتی ہے۔ لیکن آج جو اسم اعظم یا رحمانو کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایسا اسم اعظم ہے جو ہماری تمام پریشانیوں کو حل کرتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا زیادہ تیر بہدف ہے کہ آج تک جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ جب رب کریم سے مانگنے بیٹھو تو آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھو، ضد کر کے بیٹھو۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ہم پر جب کبھی برا وقت آتا ہے ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پہلے پورے زمانے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جب کہیں سے کوئی مدد نہیں کرتا، جب کہیں سے کوئی آسرا نہیں ملتا تو پھر ہم لوگ بھکاریوں کی طرح پھر جھولی پھیلا کر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے دیتے ہیں، قرضہ اٹھا کر نذرانے دیتے ہیں کہ شاید ہمارا یہ کام ہو جائے، لیکن پھر بھی کچھ ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ والوں، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے، آج وہ وقت ہے جب رب کہہ رہا ہے کہ بندے مانگ مجھ سے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا، ایک آپ نے روزہ گزار لیا کہ مسجدیں کس قدر آباد ہو گئی ہیں، تو سوچیں رب کا فضل ہم پر کس قدر برسے گا، کیونکہ ہم سب لوگ عبادات، ریاضات اور اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ مسجدوں کے رخ کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ تو اللہ والوں، بہت سے لوگ تو عمرے کی روانگی پہ جا رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ، لیکن کچھ جو ہیں وہ نام نہاد جو سوک اور حکومتی ادارے ہیں، انہوں نے عمرہ بھی مہنگا کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج ماہ رمضان المبارک کی 2 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ جب آپ کو وقت مل جائے، جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایک بار کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ آج تیری عظمت والا، بابرکت والا مہینہ ہے۔ ہمارے مقدر میں جو آیا ہے یہ سب دی ہوئی تیری ہی توفیق ہے۔ آج ہم سب کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات،
تنگ دستیوں کا خاتمہ فرما دے، ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ تیری بارگاہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے بچا، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جس گھر میں بیٹیاں جوان ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ مولا کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے وہاں پر بسنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما یا رب ذوالجلال۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شہادت کی موت نصیب فرما، صراط مستقیم پر ہمیشہ چلا، مجھے بھی چلا، میری آل و اولاد کو بھی چلا۔ میرے مولا ہم سب کو نبی پاک کی سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی اسوہ حسنہ پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب ذوالجلال۔ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ربوں کا رب ہے، میرے مولا تو ہر چیز پر قادر مطلق ہے، میرے مولا تو چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے یا رب ذوالجلال، ہم سب کو اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ فرمانا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ذرا اس بات کو دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کر لیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے اللہ رب العالمین سے مدد کا خواہش مند ہے۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ جس چیز کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیں گے، بس آپ لوگوں نے نیت خالص رکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں وسوسے لے کر بیٹھے کہ پتہ نہیں میرا کام یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میری بگڑی بنے گی یا نہیں بنے گی۔ اللہ والوں یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ مانگ کس سے رہے ہیں، آپ کا رب کون ہے۔ جب آپ لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ میرے رب کا اختیار ہر ایک چیز پر ہے، جب آپ لوگ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کو سمجھ جائیں گے تو اللہ والوں آسانیاں خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ پاک کے انعامات ہم سب پہ خود بخود برسنا شروع ہو جائیں گے۔ بس آج آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت خاص ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ تو دوستوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے جو یا رحمان ہے، جو اللہ پاک کی صفت ہے یا رحمانو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رحمانو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک ہم پر رحم کرتا ہے، اللہ پاک ہم پر کرم کرتا ہے۔ اور دوستوں یا رحمانو یہ رب کریم کی بہت ہی خاص صفت ہے، رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے جسے پڑھنے والا رب کے رحم و کرم پر چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ رب کے رحم و کرم کو دیکھنا چاہتا ہے تو یا رحمانو کو پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ والوں جب کوئی بندہ یا رحمانو پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے
اور آج اگر کسی بندے پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو ہماری تقدیر بدل جاتی ہے، ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ہماری تمام تنگدستیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آج یا رحمانو پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ انشاءاللہ تعالی آپ رب کریم سے ضد کر کے آنکھوں میں آنسو لیے جو بھی مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے نوازے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ یا رحمانو کو جب بھی پڑھیں آپ لوگ فارغ وقت میں پڑھیں، یعنی آپ لوگوں کا دھیان کہیں اور نہ ہو۔ جب آپ لوگ توجہ اللہ رب العالمین کی ذات پہ رکھیں گے تو میرا اللہ پاک آپ پر اپنا خصوصی نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اللہ والوں، یا رحمانو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا رحمانو کو محبت، عقیدت، یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ پہلا رحمت والا عشرہ ہے، تو آپ لوگوں نے کوشش کریں روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ پاک کو، اللہ پاک کے نام یا رحمانو سے پکارنا ہے۔ صرف 11 بار پکارنا ہے، صرف 11 بار یا رحمانو پڑھتے ہی رحمت کا فرشتہ زمین پر آئے گا اور ایسی نظر رحمت ہوگی کہ آپ دنیا کے جس حاجت کی خواہش کریں گے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو رب کے حکم پر پورا کر دیں گے۔ آپ رب کریم سے جس خواہش کو لے کر بیٹھو گے، جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا آج وہ رب کے کمالات کو، معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لے۔ یا رحمانو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے اللہ الصمد، آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ پاک کی بہت خاص صفت ہے اور اس صفت کو ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اللہ پاک کو اللہ الصمد سے پکارنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد یقین کریں یہ وہ خاص صفت ہے، اللہ پاک کی صفت بھی ہے اور سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ تو اللہ والو آج آپ لوگوں نے اللہ رب العالمین کو اللہ الصمد سے پکارنا ہے۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اللہ الصمد کو صرف 21 ٹائمز 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے یا ذل جلال والاکرام۔ یہ اللہ پاک کی جلالی اسم اعظم ہے، یعنی یہ رب کی جلالی صفت ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کو یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے اور ہم سب کے لیے آسانی کر جاتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد آج کا آخری عمل یا وہاب اور یا رزاقو، یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والے، اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے۔ جب آپ لوگ یا وہابو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے یا وہابو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا وہابو یا رزاقو ان دونوں کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ آپ لوگ اللہ پاک سے مانگ مانگ کے تھک جائیں گے،
لیکن رب کی کرم نوازی ختم نہیں ہونے والی، کیونکہ رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چپڑ پڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا، دعا مانگنا نہیں آتی۔ اللہ والوں بہت جلد بازی کر جاتے ہیں، ہم لوگ بڑے بدتمیز لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ بڑے بدتمیز لوگ ہیں۔ لوگوں سے اگر پوچھا جائے دعا کچھ مانگ کے دکھاؤ تو وہ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ یار رب جو بے شک سب سے زیادہ عزت والا ہے تو اس کے آگے اس طریقے سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ میرا رب میں جانوں میرا رب جانے۔ اللہ والو یہ ادب والی بات نہیں ہے، یہ ادب کے بہت خلاف بات ہے۔ اللہ پاک سے اس طرح سے مانگو جس طرح مانگنے کا حق بنتا ہے۔ جب اپنے باپ سے عزت سے بات کرتے ہو، اپنے سیٹ سے عزت سے بات کرتے ہو، اپنے سسر سے اتنی احترام سے بات کرتے ہو کہ گویا کیا بتاؤں میں آپ کو، تو اللہ والو رب سے کیوں ہم لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے؟ ہم لوگ دعا اچھے انداز میں کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ جب اپنا احتساب کر لیں گے نا تو خود بخود ہم لوگ دعا اچھے انداز میں کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوتا ہو گئی، اللہ پاک اپنے شان خدا کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔